انجینئر محمد علی مرزا اکثر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میں بابوں پر، فرقہ واریت پر اور اسلام کے کنٹروورشل مسائل پر اس لیے ڈنکے کی چوٹ پر بات کر سکتا ہوں کیونکہ میری کوئی چندہ بک نہیں ہے، میں نے کوئی اپنی مسجد نہیں بنائی، کوئی گدی نہیں چھوڑی، کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا۔ لیکن انہوں نے ہمیں آج تک کبھی یہ نہیں بتایا کہ وہ پولیٹیکل سچویشن پر، اکنامک سچویشن پر کھل کر بات کیوں نہیں کر سکتے، سٹیٹس کو اور حکومت کی غلطیاں وہ اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کیوں نہیں کر سکتے جس طرح انہوں نے اسلام کے نام پر کی گئی غلطیاں آئیڈینٹیفائی کی ہیں۔ آج ملک میں بجلی کے بلوں کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے اور کاروبار زندگی ٹھپ ہونے کی وجہ سے عوام کی جو چیخیں نکلی ہوئی ہیں اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اکنامک انسٹیبلٹی لانے والوں کے خلاف بولنے کی بجائے وہ مڑ مڑ اس جیل میں بیٹھے ہوئے شخص کی اصلاح کیوں کرتے ہیں؟ یہاں پر وہ ڈنکے کی چوٹ پر نہیں بولتے بلکہ آج کے زندہ بابوں سے ڈرتے ہیں اور ڈپلومیسی اختیار کرتے ہیں۔ یہ انجینئر صاحب کبھی نہیں بتائیں گے کیونکہ چندہ بک لانچ نہ کرنے سے ان کا مذہبی اورا تو برقرار رہ سکتا ہے لیکن اس کے بغیر گھر چلانا مشکل ہے۔ گھر چلانے کے لیے وہ تنخواہ لیتے ہیں حکومت سے اور اس ادارے سے جن کے خلاف وہ بات کرنا تو دور کی بات، ان کی کوئی غلطی بھی ہائی لائٹ کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ انجینئر صاحب کو بھی یہ پتہ ہے کہ صرف ایک ہی دن لگے گا پینشن بند ہونے میں، یہ ڈیسیژن کرنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ جب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ ڈی ٹریک ہو رہے ہیں تو پینشن بند کر دی جائے گی اور اس کے بعد اوبیسلی اپنے رفقا سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے فالوورز سے، ہمارے جیسے جو ہیں ان سے ان کو ڈونیشن لینی پڑے گی یا چندہ لینا پڑے گا، کیونکہ بغیر کسی انکم کے تو کسی کا بھی گھر نہیں چلتا۔ اور انجینئر صاحب اس معاملے میں بہت سمجھدار ہیں، اس لیے وہ یہ قدم نہیں اٹھاتے، وہ اپنی ڈومین میں ہی رہ رہے ہیں۔ انجینئر صاحب جس بات پہ اتنا اتراتے ہیں کہ مولوی تو چندہ لیتا ہے اور جو چندہ لے گا وہ سچ نہیں بول سکتا، تو انجینئر صاحب مولوی چندہ اس لیے لیتا ہے کیونکہ اس کو گھر بیٹھے پینشن نہیں ملتی، جس پینشن پہ نہ ٹیکس کٹتا ہے اور گھر بیٹھے ہر سال اس پینشن میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، جس پینشن کے لیے آپ نے اپنی ریکوائرڈ نوکری بھی پوری نہیں کی بلکہ اس سے آپ کو باعزت بری کیا گیا۔ اگر مولوی کا بھی بھری جوانی میں ایسا کوئی وسیلہ بن جائے تو ان کے لیے بھی شاید مذہبی معاملات پہ سچ بولنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا جتنا آپ کے لیے ہے۔ مولوی کو بھی گھر بیٹھے ایسا شاندار انسینٹیو ملے تو اس کو چندہ لینے کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ یہ انجینئر صاحب آپ کی ڈسٹنکشن نہیں بلکہ آپ کا سرکمسٹینشل لک ہے۔ حکومت وقت یا اپنے انسٹیٹیوشن سے آپ کو چندہ ملتا ہے اور ان کے متعلق جب حق گوئی کا وقت آتا ہے تو وہ حق گوئی پوری دنیا نے دیکھ لی ہے۔ ان کو خوش کرنے کے لیے 3 مہینے 36 پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کر اپنی مذہبی کمپیٹنس کی آڑ میں جو آپ بیانیاں بناتے آ رہے ہیں وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ مولوی انفارچونیٹلی پڑھے لکھے نہیں ہیں ورنہ وہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں پکڑ ہی لیتے، لیکن اس ملک کی 2-3 کروڑ یوتھ جو کہ جوانی میں گھر بیٹھے پینشن نہیں لیتے، وہ آپ کی سیلف سینٹرڈ ایگو کو سیٹسفائی کرنے کی کاسٹ پے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ انجینئر صاحب کا اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پوری قوم کو بابوں سے ہٹا کر خود بابے بنتے جا رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مذہب کے علاوہ بھی ان کے ہر پولیٹیکل اور سوشل پوائنٹ آف ویو کو مقبول سمجھا جائے۔ لیکن انجینئر صاحب شاید یہ بھول رہے ہیں کہ ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی انسان کی ہر بات کو مقبول نہیں سمجھتے۔ انجینئر صاحب اپنی بات کو انڈورس کرنے کے لیے 3 مہینے 36 شوز میں بیٹھ کر اپنی بات کو انفورس کرنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ شاید انہوں نے اپنے استادوں سے یہ نہیں سیکھا کہ تبلیغ میں آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، نہ کہ ضدی بچے کی طرح اپنی بات پہ اڑ جانا اور انکار کرنے والوں کی طرح ڈٹ جانا۔ انجینئر صاحب بے شک آپ نے جوانی کی عمر میں پینشن لی ہے لیکن اب آپ بڑے ہو چکے ہیں، خدا را اپنی جد و جہد کو ٹکے ٹوکری نہ کریں۔ آپ سے اپیل ہے کہ بڑے ہونے کا ثبوت دیں، خود پرستی آپ کے مشن کے لیے بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ انجینئر صاحب یہ بات بہت اریٹیٹنگ ہے جو آپ اپنی ہر پوائنٹ آف ویو پہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو میں کب سے کر رہا تھا، ہم نے تو یہ بات پہلے کر دی تھی، یہ بیانیہ میرا 1919 سے ہے، آپ لوگوں کو تو اب سمجھ آئی ہے۔ انجینئر صاحب بے شک دین کا علم بہت آسان ہے اور آپ نے اپنی عقل اور فہم سے بڑھ کر خدا کے اذن سے ہم تک یہ پہنچا دیا ہے، لیکن آپ اب ریلیونٹ رہنے کے لیے جب ایک شاخ سے دوسری شاخ پر چھلانگے مارتے ہیں تو بحیثیت ایک دینی طالب علم میرا اور آپ کے باقی اسٹوڈنٹس کا دل بہت دکھتا ہے اور مایوسی بھی ہوتی ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی مجبوریاں تو ایک طرف، لیکن آپ پر جو سیلف انڈورسمنٹ اور خود پسندی کا بھوت سوار ہے اس سے آپ کو شفا یاب کرے۔